ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال في موضع آخر: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگان اسلام اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کی بھلائی اپنے دین میں اور نبی کے شریعت میں رکھی ہے. جو دین سے انحراف کرے گا اور شریعت کو پسے پش ڈالے گا، وہ دنیا میں بھی ناکام، اور آخرت جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی اس کو اوندھے منہ ناکامی کا سبب بن سکتی ہے. لہذا اس بات کا عزم مصمم ہونا چاہیے کہ رب خالق کائنات نے جو ہم کو پیدا فرمایا ہے، ہماری تخلیق کی ہے، بغیر مقصد کے یوں ہی نہیں پیدا فرمایا، بلکہ ہماری تخلیق کا ایک بہت بڑا اعلیٰ مقصد ہے. وہ مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. مقصد تخلیق انسانیت رب کی معرفت ہے. انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی پہچان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے. اگر اس چیز کو انسان بھولے گا اور اس چیز سے اپنے آپ کا انحراف کرے گا تو پھر انسان اپنی شخصیت کو اور اپنے وجود کو بھول جائے گا، پھر اپنی وجود تخلیق کی اصل وجہ کو بھول جائے گا، پھر دنیا میں ملوث ہو جائے گا، دنیا کے رنگ و رونق کو اور دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہو کر اپنے وجود کو بھول جائے گا. جو وجود کو بھول جائے گا وہ انسان نہیں ہوگا بلکہ حیوان ہو جائے گا. جو اپنے وجود کو پہچانے گا وہ مسلمان کہلائے گا. جو اپنے وجود کی اپنی حقیقت کو سمجھے گا وہ مومن کہلائے گا، ایمان والا کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا. اور جو اپنے وجود کو بھول جائے گا وہ کفر کی دلدل میں پھنسے گا، وہ کفری اعمال میں اپنے آپ کو ڈالے گا، وہ اپنے وجود کو بھول جائے گا، دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہوگا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے گا، تو وہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت جو لامحدود زندگی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آخرت میں عطا فرمائیں گے، اس کے اندر بھی ناکام ہوگا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی وہ چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ
شریعت دی ہے دنیا کے اندر، اس شریعت کے مطابق چلے گا اور شریعت کو اپنا زندگی کا ایک ٹھکانہ بنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دو چیزیں دیے ہیں۔ اگر جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو سمجھے گا، اپنی تخلیق کو سمجھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، جس کو خطبے میں بیان کیا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اپنے آپ کو اللہ کی رسی سے مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے آپ کو اللہ کی رسی کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے پابند کر دو، اپنے آپ کو نبی کی شریعت کے متحمل کر لو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب اور کامراں ہو جاؤ گے، اور دنیا اور آخرت میں تمہارا ڈنکا بجے گا۔ اگر تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے اور اللہ کی رسی کو چھوڑ دو گے، نبی کی شریعت کو چھوڑ دو گے، تو تم دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، اور آخرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چین اور سکون کا راستہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع، دنیا کیا ہے؟ ساز و سامان کی جگہ ہے، دنیا کیا ہے؟ متاع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، نہ کہ اس کے اندر ملوث ہونا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے، ملحد کے لیے، مشرک کے لیے یہ دنیا ایک آرام کی جگہ ہے، جنت کی جگہ ہے۔ یہ مومن کے لیے نہ دنیا کے اندر عائش ہوگا نہ آرام ہوگا، بلکہ قیدی جس انداز سے اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مختصر عرصے کے لیے اس قید خانے میں رہنا ہے، میری اصل زندگی تو میرا گھر ہے، میرا علاقہ ہے، میرا مقام ہے، وہاں مجھے رہنا ہے، مجھے مستقل زندگی تو وہاں گزارنا ہے۔ بس عارضی طور پر کسی وجہ سے میں جیل میں آ چکا ہوں، کسی وجہ سے میں قید میں آ چکا ہوں، لہذا یہاں پر ان پابندیوں کے ساتھ، ان اصولوں کے ساتھ جو جیل کے اصول ہوتے ہیں، جو جیل کی پابندیاں ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی، وہ اپنا عرصہ وہاں پر گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو بھی اس دنیا کے اندر ان اصولوں کے مطابق، ان پابندیوں کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیے ہیں، کہ یہ مومن کے لیے ان پابندیوں کے ساتھ، اس مسلمان کے لیے ان اصولوں کے ساتھ، ان مومنوں کے لیے ان ضوابط کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہے، کہ وہ احکامات شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ یہ اصل مقصد ہے ہمارا، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت مل سکتی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے، اگر ہم ان چیزوں کو پس پش ڈالیں گے، تو عزیزان گرامی ہم دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی ناکام ہو سکتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں، آج مسلمان جو ایمان والا کہلاتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کو آخری نبی مانتا ہے، جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، لیکن آج ہم کیوں ذلت میں جا رہے ہیں، کیوں ہم پریشان ہوتے جا رہے ہیں؟ حالانکہ مومن وہ تھا، مسلمان وہ تھا جو صحابہ والی زندگی گزار کر گئے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ والوں کی زندگی کیسی تھی؟ ہمارے اکابرین کی زندگی کیسی تھی؟ وہ کسی بات پر وہ اپنے آپ کو کسی اوروں سے متاثر نہیں ہوتے تھے، کوئی اور لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ اور عمرہ سے بھی وہ متاثر نہیں ہو سکتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایک وفد وہ بادشاہ کے دربار میں گیا، وہ لوگ میز پر کھانا بچھا رہے تھے، اور صحابہ وزراء تھے اس زمانے کے، تو کھانا لگا، کھانا کھا رہے تھے، شاہی دربار تھا، شاہی دربار کے اندر کھانا کھا رہے تھے، تو صحابی کا نوالا ہاتھ سے چھوٹ گیا، دسترخوان پر گر گیا، تو وہ صحابی نوالا اٹھا کر کھا رہے تھے، تو بازو والے جو رہبر تھے انہوں نے کہا کہ یہ شاہی دسترخوان ہے، یہاں پر نوالا اٹھا کر کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس شاہی دسترخوان پر ایسی حرکت نہیں کی جاتی۔ انہوں نے کہا یا کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے، کیا میں ان گدھوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ چیز ہوا کرتی ہے، جب یہ بات اپنے اندر آ جائے، یہ بات جب مومن کے اندر آ جائے، جب یہ بات مسلمان کے اندر آ جائے،
تو اس کا رعب اور دبدبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں رہتا ہے، لیکن وہ قیصر و کسریٰ کے اندر زلزلے لانے کا اور اس کے نام کی وجہ سے ان کے اندر حرکتیں آ جاتی ہیں، ان کے اندر اضمحلال آ جاتا ہے، تزلزل آ جاتا ہے ان کا نام لینے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی مدینہ میں ہیں، وہ اپنی حکومت کر رہے ہیں، وہ اپنے علاقے میں ہیں، لیکن جب ان کا نام لیا جاتا تو بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے وقت کے سپر پاور کہلانے والی طاقتیں ان کا نام سن کر کب کبھی آ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج ہم انہی کے ماننے والے ہیں، آج ہم انہی کے نام لیوا ہیں، لیکن آج ہم ذلت کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اوپر مختلف قسم کے حکومتی ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم دنیا سے متاثر ہو گئے ہیں، دنیا داروں سے متاثر ہو گئے ہیں، ہم دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے عزیزان گرامی آج ہمارے اوپر ہمیں قانون دیا جا رہا ہے، آج ہم کو اپنے قانون کے اوپر چلنے کی پابندیاں کرنی پڑ رہی ہے۔ لا کمیشن جو مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہمیں اختیار ہے، آج ہم کو اس حکومت کے تحت، آج ہم کو ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اور اپنے اختیار کے ساتھ تمام مذاہب کو جینے کا حق ہے، تمام مذاہب کو اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے اوپر چلنے کا حق ہے۔ تو اسی طریقے سے مسلمان کو بھی، ایمان والوں کو بھی اسی طریقے سے ایمان کے اوپر چلنے کا حق ہے، اس کے تبلیغ کرنے کی اس کو مکمل آزادی ہے، لیکن وہ آزادیاں چھینی جا رہی ہیں، وہ اختیارات ختم کیے جا رہے ہیں، اور آج مسلمان ہاتھ پر ہاتھ بڑے بیٹھا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آج ہم اپنا منہ کھولنے کے لیے، آج ہم اپنی زبان کو حرکت دینے کے لیے ہم ڈر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہماری ایمانی حرارت ختم ہو چکی ہے، ہماری ایمانی حمیت ٹھنڈی پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے عزیزان گرامی ہمارے اندر وہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ آج سے پہلے ہمارے اسلاف جو 1955 کی آزادی کے اندر جو تن من دھن کی بازی لگا کر اپنے آپ کو اس ملک کو آزاد کیا، اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کیا، اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنایا، لیکن آج یہ ملک ہمارے اوپر پابندی ہے، اور یہ آج کی حکومتیں ایسی ہزاروں حکومتیں آئے گی، لیکن اس ملک کے اندر، ہمارے اس ہندوستان کے اندر ایسی ہزاروں حکومتیں آئی ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر خدغن لگانے کی اور ان کو نکیل لگانے کی کوشش کر رہی ہے اور کرتی جا رہی ہے، لیکن مسلمان وہ ہے جو ان پابندیوں کو اور ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو نہ کرے۔ اگر کوئی اس بات کو مانتا ہے جو لا کمیشن کے تحت آج سول کوڈ کے نام سے جو متحدہ اور ایک پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں، کیا ان کا الگ الگ طریقہ اور طور رہے گا؟ یہ ایک ہتھ کنڈا ہے۔ آج حکومتی سطح پر جو یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں اور یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، محض اس وجہ سے کہ کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے اپنی زندگی یا اپنی زندگی کے تحت ہمیں آرام پہنچانا یا ہمارے سکون پہنچانا، یہ کسی کا کوئی ہتھ کنڈا ہے یہ سب، اور کسی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ووٹ بٹورنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک مستحکم حکومت بنانے کے لیے یہ کامیں کیے جا رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا بھی کام ہے کہ ہم شریعت کو نہ بھولیں، دین کو نہ بھولیں۔ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن اگر اس بات سے متفق ہو جائے کہ جو حکومتیں یہ پابندیاں لا رہی ہیں یہ صحیح ہیں، یہ درست ہے، تو گویا کہ وہ کفر اختیار کر رہا ہے، گویا کہ وہ کافر ہو رہا ہے۔ لہذا ان کفریہ اعمال سے، ان کفریہ الفاظ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور شریعت کو اور شریعت کے احکامات کو اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو یہ پرسنل اور یہ جو ہماری شریعت کے مطابق اپنے چلنے کی آزادی ہے، اس کو بمانگ دوہل یہ اعلان کرے کہ ہم شریعت کے پابند ہیں، دین کے پابند ہیں اور دین کے اوپر چلنے والے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کچھ نرمی آ جائے جو حکومت اعلان کر رہی ہے، اگر اس کے سول کوڈ کے بارے میں جو اعلانات کیے جا رہے ہیں، جو رائے لی جا رہی ہے، ہم اس رائے کو کنڈم کریں، اس رائے کی مخالفت کریں۔ آج مسلم پرسنل لا بورڈ ایک اعلان نکالی ہے اور اس کے تحت اپنی رائے پیش کرنے کے لیے وہ ایک
آن لائن طریقے سے جو میل کیا جا رہا ہے، ہم ہر ساتھی اپنا خود کا میل کریں، ہر ایک کے پاس ایک ایک دو دو فون ہیں، تو اپنا میل بھی کریں، اپنا نام لکھ کر اپنے گھر والوں کا، اپنے دوست احباب کو اس بات کو بتائیں۔ ابھی وقت بڑھا دیا گیا ہے، یہ ابھی 28 تک، اس مہینے کے 28 تک لا کمیشن کے تحت یہ رائے لینے کا بھی موقع دیا گیا ہے، لہذا ہم مسلم پرسنل لا کے تحت جو لنک دی گئی ہے، جو اسکین دیا گیا ہے، یہاں پر بھی چسپا ہے، ہم اس کو اسکین کر گوگل کے ذریعے سے ہم اسکین کر اپنی رائے پیش کریں، اپنا نام لکھ کر اندراج کریں اور میل کریں ہوگا لا کمیشن کو، تاکہ ہماری رائے اور ہمارے افراد ہم زیادہ سے زیادہ اپنی رائے دیں، تاکہ ہم اس کے اندر یہ ثابت کریں کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہم شریعت کے اندر مداخلت کرنے کی کوئی ہم رائے نہیں دیں گے، شریعت کے اندر ذرہ برابر بھی ہم اس کے اندر ترمیم کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم شریعت کو، دین کو جس طریقے سے آزادی کے ساتھ اس ملک کے اندر اگر چھیڑا جائے گا کہ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے اور ایمان رکھنے والوں کی شریعت کو چھیڑا جائے گا تو یہ ملک امن و امان کا گہوارہ نہیں رہے گا، اس کے اندر سکون اور اس ملک کے اندر چین، اس ملک کی خوشبو اسی کے اندر ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ جس طریقے سے شروع اور ابتدائی دور سے رہ رہے ہیں، اسی طریقے سے اس ملک کے اندر تمام مذاہب کے لوگ اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی دین اور شریعت کو لے کر چلے، اسی کے اندر اس ملک کی رونق ہے، اس ملک کا گلدستہ ہے، یہ تمام مذاہب کے لوگ اگر یکساں رہیں گے۔ آج بتائیے کہ کب یہ اس بات کا اختلاف ہوا تھا، ہر ایک اپنے مذہب کے تحت، ہر ایک اپنے دین کے تحت اور ہر ایک اپنے مذہب کے تحت، عیسائی اپنے مذہب کے تحت جی رہا ہے، وہ اپنے مذہب کے پروگرام وہ کر رہا ہے، مسلمان ہیں وہ اپنے تہوار اپنے مطابق کر رہا ہے، کبھی کسی کو ڈسٹرب نہیں ہوا، کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، وہ اپنے تہوار اپنے مطابق کر رہے ہیں، کبھی کوئی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن چند عرصے سے، چند سالوں سے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان کو کس طریقے سے ان کو دبایا جائے، کس طریقے سے ان کو ان کی شریعت سے روکا جائے، کبھی مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی کہ کسی چیز کو ایشو بنایا جا رہا ہے، مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں تاکہ مسلمان کمزور ہو جائے، اور یہ کمزوری کی وجہ ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیے ہیں، ہم اپنے آپ کو اوروں کے طور و طریق کو اپنا کر اپنے آپ کو کمزور کر دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جس قوم کی اتباع اور پیروی کریں گے کل قیامت کے دن ان کو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ہمارا معمول یہی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ ہم آج اوروں کی پیروی کر رہے ہیں، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے طرز زندگی اختیار کرنے کا طریقہ صحابہ کی زندگی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہے، شریعت ہے، اللہ کے احکامات ہے، ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیے ہیں۔ آج ہماری طرز زندگی کا حال دیکھیں کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ دیکھیں، اپنے گھر کی زندگی کا ماحول دیکھیں، اپنے رہن سہن کا طریقہ دیکھیں، ہمارا کوئی معمول نبی کے طریقے سے، شریعت کے راستے سے کوئی میاش نہیں ہو رہا ہے، کوئی طریقہ مل نہیں رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے آر محسوس کر رہے ہیں کہ نبی کی طریقے پر چلنے کو ہم آر محسوس کر رہے ہیں۔ کیا وہ شریعت کا مذاق اڑائے؟ کیا مومن شریعت کا مذاق اڑا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا مومن ان چیزوں کو پس پش ڈال سکتا ہے جس میں اس کی کامیابی ہے؟ یہ ہماری دنیا عارضی دنیا ہے، یہ ہماری دنیا مختصر دنیا ہے، یہ ہمارے ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ آج انسان اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اپنے آپ کو آرام کے لیے، آرام دہ اشیاء کے لیے بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر اختیار کر رہا ہے، لیکن اگر بنی اسرائیل کے سامنے یہ حالات اور یہ عمریں رکھی جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی اور کہا کہ میرے ایک معصوم سے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی تدفین کے کام کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کتنے سال کا بچہ تھا؟ اس نے کہا کہ 300 سال کا بچہ تھا، یعنی بچہ ہے، معصوم ہے، وہ 300 سال کا ہے۔
یعنی عمریں ان کی ایسی بڑی بڑی ہوا کرتی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک قوم آنے والی ہے، ایک امت آنے والی ہے، اس کی عمریں صرف 50-60 سال ہوگی، 100 سال کے اندر ہوگی۔ تو اس نے کہا اگر ایسی عمریں ہوں گی تو میں ایک جھاڑ کے نیچے اپنی زندگی گزار لوں گی۔ یعنی اتنی مختصر سی زندگی ہے ہماری۔ آج دیکھیں کسی کا بھروسہ نہیں ہے، آج ہماری نہ زندگی کا بھروسہ ہے، نہ ہی اپنے کوئی کسی کا موت کا بھروسہ ہے کہ کب کس کو آئے گی۔ بس 40 سال 50 سال کچھ ہی عرصے کے اندر ہم رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے چند دن پہلے، چند سال پہلے، چند مہینے پہلے دیکھے کہ لاک ڈاؤن کے اندر کتنے لوگ جو ہمارے عزیز تھے، ہمارے دوست تھے، اپنے احباب تھے، اپنے برادری کے تھے، وہ اس دنیا کو رخصت کر کر چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے عہدے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمارا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہذا ہم اس بات کا عہد کریں، اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تمہاری کامیابی کا زینہ اس میں ہے کہ تم میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور تفرقے سے، اختلاف بازی سے، آپس میں اختلاف کرنے سے بچ جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ لہذا ہماری نجات کا ذریعہ صحابہ کی زندگی، نبی کا طریقہ، شریعت ہے، لہذا ہم اپنے آپ کو مکمل طریقے سے شریعت کے اوپر چلائیں، اسی میں ہماری بھلائی بھی ہے۔ اور جو اور قومیں ہیں ان کے اوپر اگر ہم حاوی ہونا چاہتے ہیں، ان کے اوپر ہم سربلند ہونا چاہتے ہیں، ان سے ہم بازی لینا چاہتے ہیں، تو ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو صحابہ والی زندگی ہے، مکمل طریقے سے ہم شریعت پر چلنے والے بن جائیں، مکمل طریقے سے سنت والی زندگی ہمارے اندر آ جائے، تو عزیزان گرامی ہم اس دنیا میں کامیاب اور کامیاب ترین انسان کہلائیں گے۔ تو لہذا ہم اپنے آپ کو بنائیں اور اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنے آپ کو شریعت کے اوپر لائیں۔ اسی بات کا اعلان اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ضروری گزارش یہ ہے کہ ایک ساتھ سویل کوٹ کے نفاذ سے جمعہ کے موقع پر اپنے خطاب میں ملک و ملت پر پڑھنے والے، تو یہ جو لا کمیشن کے تحت مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر جو قدغن رکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نکیل ڈالی جا رہی ہے کہ تم دین کے اوپر اور شریعت کے اوپر نہیں چل سکتے، تو عزیزان گرامی یہ ملک کا جو ملک کی کیپیسٹی ہے اور ملک کی خوشبو ہے، ملک کے اندر جو یہ چلنے کا جو ذریعہ ہے، یہ تمام مذاہب کے اپنی اپنی آزادی کے ساتھ چلنے کے اندر ہی اس کی رونق ہے۔ تو لہذا اگر کوئی یہ حکومت ہو یا حکومتی سطح پر ہو یا کوئی احباب ہو جو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو پابند کیا جائے گا، تم کو صرف ایک اصول کے اوپر چلنے کا پابند کیا جائے گا، تو یہ ملک نہیں رہے گا، بلکہ یہ کوئی اور چیز ہو جائے گا۔ کیونکہ امبیڈکر صاحب جو اس ملک کا لا لکھنے والے ہیں، اس ملک کا قانون لکھنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی حکومت، کوئی فرد اگر کسی کے اوپر اگر یکساں سویل کوڈ کی بات کرتا ہے تو وہ انسان نہیں ہوتا، کوئی پاگل ہے، کوئی بیوقوف ہے جو اس انداز کی بات کرتے ہیں۔ تو لہذا عزیزان گرامی ہم اپنے تحت اپنے موبائل کے ذریعے سے اور اپنے میل کے ذریعے سے اپنا نام لکھ کر لا کمیشن کو ہم یکساں سویل کوڈ کے تحت ہم اپنی مخالفت کا اعلان لکھیں، اور اسی طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو اسکین کے ذریعے سے، میل کے ذریعے سے جو دعوت جو مخالفت کی ہے یکساں سویل کوڈ کی، ہم اس کو حتمی طور پر کریں، اپنا بھی کریں، اپنے گھر والوں کا بھی نام لکھ کر، اپنے پڑوس والوں کو بھی اس کا اہتمام کریں کہ ان کا بھی نام لکھ کر ہم میل کرتے رہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں حکومت تک یہ ہماری رائے پہنچے کہ ہم اس کے مخالف ہیں۔ تو لہذا عزیزان گرامی ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو بنائیں کہ ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم کسی اور کے پابند نہیں ہیں۔ لہذا اس کے لیے ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں، تو اسی میں کامیابی ہے، اور اسی کے اندر ہمارا روب ہے، ہمارا دبدبہ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کی پابندی نہیں کریں گے تو ہم بے معنی ہو جائیں گے۔ آج لوگ جو ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جو سب سے زیادہ سستا خون دنیا کے اندر وہ مسلمان کا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی
شریعت کو بھول گیا، اپنے آپ کو بھول گیا، اپنے طریقے اور طرز زندگی کو بھول گیا، اپنے وجود کو بھول گیا۔ ہمارا وجود کیا ہے؟ معرفت الہی ہے۔ ہمارا وجود کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر چلنا ہے۔ ہمارا وجود کیا ہے؟ نبی کی شریعت کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اگر یہ لا لیں گے تو لوگ ہم سے متاثر اور خوف ہمارے سے ہوں گا۔ اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو ہم اوروں سے ڈرنے والے بن جائیں گے۔ لہذا آج مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کوئی پریشان کرنے والے ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ہمارا حق کا ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیے، نمازوں کا اہتمام نہیں۔ صرف ہمارا معمول کیا ہے؟ بس دن میں کبھی موقع مل گیا نماز پڑھ لیے، ورنہ وہی جمعے کو جمعہ یا عیدوں کو عید۔ یہ ہمارا معمول بنتا جا رہا ہے۔ لہذا ہم نمازوں کا اہتمام کریں، شریعت کی پابندی کریں، اسی کے اندر ہماری کامیابی، اسی کے اندر ہماری نجات اور اسی کے اندر ہمارے ملک کی سلامتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جو احباب سنت نے بڑا سنت پڑھا۔